السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی و کفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آیت نمبر 19 سورہ رات سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ Then is he who knows that what has been revealed to you from your Rabb is the truth, like the one who is blind. Only people of understanding will pay to the reminder, or pay heed to the reminder. تو یہ جو آیت، جس پہلی آیت سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، یہ ایکچولی ایک جواب ہے ان لوگوں کا کہ جن کو کہ اسلام کی طرف دعوت دی گئی تھی، مگر لوگوں کا جو اسلام کی دعوت ہوتی ہے اس میں لوگوں کا جو رسپانس ہوتا ہے، اس کا جواب ہوتا ہے، وہ برابر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک سچ ہے، اور کچھ جو ہیں وہ جانتے ہوئے بھی اس پہ اندھے بن جاتے ہیں، دے آر بلائنڈ ٹو اٹ۔ تو یہ سب برابر نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دونوں، دے آر ناٹ، بوتھ آر ناٹ ایکول۔ تو کیوں لوگ ہیں جو کچھ لوگ جو قرآن کی روشنی سے جو ہے بچنا چاہتے ہیں، اس کے نور سے بچنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ اوبیسلی جب آپ ایک اندھیرے سے روشنی میں آتے ہیں تو روشنی کی بھی اپنی ایک تکلیف تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے نا، بیکاز روشنی کے اندر آ کے انسان کو اپنی شارٹ کمنگز، اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ تو کبھی کبھی انسان کو جو ہے نا روشنی بھی ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ پیپل اسٹارٹ ٹو ڈس لائک اٹ، اٹس اے کامن فینومینا۔ ہم دیکھیں کہ ہم ایک اندھیرے کمرے کے اندر کافی دیر تک بیٹھے رہیں اور ایک دم سے بجلی آ جائے تو اٹس ویری پینفل، ہماری آنکھوں کے اندر اس کی ایک تکلیف ہوتی ہے نا۔ نیچرل ریئیکشن از کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیں یا ایٹ لیسٹ اس کو اپنی آنکھوں کو کور کر لیں۔ تو یہی ریئیکشن ہوتا ہے لوگوں کا کہ جو کہ گمراہی کے اندر ہوتے ہیں، کہ جب ان کو ہدایت دی جاتی ہے تو یہ ہدایت ان کو بڑی پینفل لگتی ہے، ان کو بڑی تکلیف دہ رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے اتنے ڈسٹنٹ ہوتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ان کے لیے ان کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، دوز ہو فلفل دا covenants of Allah and do not break pacts۔ تو دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ جو وعدے ہیں، جو کووننٹس ہیں، جو عہد ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہمارے عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہیں؟ ہمارے تو یہی عہد ہے نا کہ اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا بنانے والا ہے تو ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، وی ہیو ٹو ورشپ ہم، کہ ہمیں اس کا جو ہے غلام ہو کے رہنا ہے۔ وی او اٹ ٹو ہم، یہ دس از واٹ وی او ٹو ہم۔ وائی؟ بیکاز اللہ ہی ہے جو کہ ہمارا بنانے والا، ہمارا کریٹر ہے۔ نہ صرف اس نے ہمیں بنایا بلکہ وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمیں ہماری پرورش بھی کر رہا ہے، اور اس نے ہمیں رزق بھی دیا ہوا ہے۔ جتنی بھی ہم صلاحیتیں اپنی استعمال کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، وہ کس نے دی ہمیں صلاحیتیں؟ یہ بھی اللہ نے دی ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا جو ہے نا، دس از کائنڈ آف obligatory honor، دس از اے کائنڈ آف covenant کہ ہم ریکگنائز تو کریں کہ بھئی ہمیں ہمارا خالق ہے کون۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے سماجی اور سول ریلیشن شپس ہوتے ہیں، جیسے جو کہتے ہیں فار کلیکٹیو ہیومن لائف، ان کے اوپر بھی جو ہے وی ہیو ٹو فلفل دوز، بیکاز دیز آر آلسو covenants جو کہ ہم نے کیے ہیں، اینڈ وی کی ناٹ بریک دیز covenants۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، and those who join that which Allah has ordered to be joined and fear their Rabb and dread the terrible reckoning۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پری ریکوزٹ ہے فار دس۔ اس کے لیے کیا پری ریکوزٹ ہے کہ یہ لوگ جو ہے، قرآن کہتے ہیں کہ دوز ہو جوائن، کہ وہ لوگ جو جوڑتے ہیں یا ملاتے ہیں اس کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا یا ملانے کا کے لیے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں یہاں پہ اللہ ہیز ordained ٹو بی جوائنڈ، ان کے لیے، اس کے لیے ایک پری ریکوزٹ ہے، اور اس کا پری ریکوزٹ یہی ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ ہمارا مزاج اچھا ہو، اور اس کی ایک شرط ہے کہ ہم ایک جو کہتے ہیں وی شوڈ بی پیپل آف گڈ نیچر، ایک کائنڈ ہارٹ ہمارا ہونا ضروری ہے، کہ ہمیں نرم دل ہونا چاہیے، تاکہ ہم کسی غریب کو اگر مشکل میں دیکھیں تو وی شوڈ آلسو فیل اٹ، چاہے اس کی مدد کریں یا نہ کریں، دیٹس اے سیکنڈری پارٹ، بٹ کم از کم کہ ہمیں اس کا جو درد ہے وہ تھوڑا محسوس ضرور ہونا چاہیے۔ بٹ دا بیسٹ از کہ ہم اس کے ساتھ اپنا جو ہے ضرور شیئر بھی کریں۔ تو زور کیا دیا جا رہا ہے ان آیتوں کے اندر؟ اگر آپ غور کریں گے تو زور اسی بات پہ دیا جا رہا ہے کہ وی ہیو ٹو مینٹین ریلیشن شپس، ہمیں اپنے تعلقات جو ہیں نا سب کے ساتھ وہ اچھے کر کے رکھنے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں وی ہیو ٹو فلفل دیئر اوبلیگیشن، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو کہ قانون ہوتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے، کچھ ان ریٹن لاز ہوتے ہیں، اینڈ دیز ان ریٹن لاز آر پارٹ آف اس بینگ اے ہیومن بینگ۔
یعنی کہ ون آف دا unwritten law that makes us human and humane is کہ we need to build relationships. ہمیں اپنی ریلیشن شپس جو ہیں وہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، وی نیڈ ٹو بلڈ دیز ریلیشن شپ. اینی ریلیشن شپ دیٹ یو بلڈ somebody has to pay a price for that, and you need to be willing to pay that price. I think this is the important part of a relationship. Relationship definitely is a two-way street. ہمیشہ تعلقات جو ہوتے ہیں وہ دو مابین بٹوین ٹو ڈفرینٹ ہیومن بینگز ہوتے ہیں، مگر ایک نہ ایک شخص کو اس میں ضرور سیکریفائس کبھی دینی چاہیے. اینڈ وی مسٹ بی ریڈی ٹو ڈو دیٹ سیکریفائس. وائی؟ ایک حدیث آتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو یعنی کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی کہ قیامت کے دن جو وزن ہوگا نا، اعمال کا جب وزن ہوگا، اس میں سب سے اچھے اعمال اور سب سے زیادہ وزن معلوم ہے کون سے اعمال کا ہوگا؟ وہ اچھے اخلاق ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیز ول بی دی ہیویسٹ، کہ آپ کا اچھا اخلاق کا جو وزن ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا بنسبت آپ کی اور ڈیڈس کے. تو اس کو ضرور یاد رکھیں. کبھی کبھی انسان کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے نا کہ یعنی کہ میں وائی شوڈ آئی بی پش بیک. تو جو آپ کے خاص طور پہ ون ہو از نیئرسٹ ٹو یو، جو آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، دے ڈیزرو یور بیسٹ اخلاق. ہاں، میں یہ کاروباری اخلاق کی بات نہیں کر رہا کہ جو ہم ڈرائنگ روم میں ایک مینرز کو ڈسپلے کرتے ہیں، مگر یہ ہمارے اخلاق جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ اس کے کون مستحق ہیں؟ ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہمارے میاں، ہمارے ماں باپ، ہماری بیوی کے ماں باپ، ہمارے ان لاز. دوز آر امپورٹنٹ. یعنی ایک عورت ہے، اس کے ان لاز ایک کامن پرابلم ہمارے یہاں جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں، خاص طور کے اندر مردوں کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عزت نہیں کرتے اپنے ان لاز کی، ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں کسی دنیا کے معاشرے کے اندر، کسی دنیا کی کمیونٹی کے اندر یہ جو ریلیشن شپ ہے نا کہ آپ کی جو بیوی ہے اس کے بھائی کے ساتھ یا اس کے بہن کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے یا ریلیشن شپ ہے، ہم کہتے ہیں نا سالہ یا سالی، وہ اس کو ایز این ابیوز، ایز اے گالی سمجھتے ہیں. یہ کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ وائی از اٹ دیٹ دس از بیکم لائک این ابیوز فار اس؟ یہ سارا ہمارے پاس جو ہے نا جو غیر اسلامی رسمیں ہیں، یہ مختلف ریلیجنس سے جو ہے نا، ہمارے ریلیجن ہندوازم سے اور کرسچینٹی سے اور مختلف جگہ سے فلوٹ کرتی بھی آ رہی ہیں. And those who patiently persevere, seeking the pleasure of their Rabb and establishing prayer and spending from what we have provided for them secretly and openly, and overcoming evil with good, for such there is a final attainment of eternal home. تو دیکھیے یہ جو ہے نا یہ آیت ہے صبر کے بارے میں، کہ کتنا صبر جو ہے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کا کتنا اونچا رتبہ، کتنے بڑے درجے ہیں. صبر کی بھی اوبیسلی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، مگر ہر صبر کا جو صلہ ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اس کا صلہ ایک ہی ہے. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث ہے، دیر از نو دین اف دیر از نو صبر، کہ کسی کا دین جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں جب تک کہ اس کے پاس صبر نہ ہو. تو سب سے پہلے تو ہمیں صبر کس پہ کرنا ہے؟ اطاعت پہ کرنا ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے. پھر ہمیں صبر کرنا ہے ٹیمپٹیشنز کے اوپر، فتنوں کے اوپر، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں ڈیمونسٹریٹ کر کے بتا دیا. پھر ہم نے صبر کرنا ہے افلکشنز کے اوپر، تکلیف کے اوپر، مشکل کے اوپر، دا ڈیفیکلٹیز دیٹ کم ٹورڈز اس. تو اس میں کیا ہے؟ اور وہ کیسا تھا ہم نے دیکھ لیا. وہ حضرت یعنی یوسف کے جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے کیسے صبر کیا وہاں پہ. تو یہ پیشنس جو ہے نا، یہ پیشنس از آلسو بینگ اسٹیڈ فاسٹ. یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہم قائم ہو جائیں نماز کے اندر، کہ ہم اس کے اوپر ضرور ہمارے اندر یہ ہو کہ ہمارے پاس جتنا بھی ہے اس میں سے تھوڑا سا ہم ضرور لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے. یہ بھی صبر کی بات ہے. تو اسٹیبلش پریئر، یعنی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر بڑے مختلف حالات ہوتے ہیں. ہم پوسچرز ہمارے فرق ہوتے ہیں. کبھی ہم کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ہم جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ہم سجدہ کرتے ہیں، کبھی ہم رکوع کرتے ہیں. تو کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر حالت کے اندر مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. ہی از اوبیڈینٹ ٹو اللہ. 5 دفعہ دن کے اندر وہ کرتا ہے. یہ اپنی یقین دہانی کراتا ہے کہ وی ڈو ناٹ، کہ ہم جو ہیں کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوں گے. ہر حالت کے اندر جو ہیں ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. تو اس کو جو ہے نا بینگ کانشیس جو ہے نا، اس کے لیے اس کا ہمارے پاس احساس ہونا دیٹ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کنورس کر رہے ہیں نماز کے اندر. اور اللہ کون ہے؟ ہی از دا مائٹیسٹ آف دا مائٹی، ہی از دا کنگ آف دا کنگ. نہ صرف ہی از دا مائٹیسٹ آف دا مائٹی، بلکہ جب ہم نماز میں جا کے اللہ کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ از اٹینٹیو. اللہ سنتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو بی ویری اٹینٹیو. پھر قرآن کیا کہتے ہیں؟ اوور کم ایول ود گڈ.
کہ جو بری چیزیں ان کو کس سے اوور کرو، اچھے کاموں سے اوور کرو. تو اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو بی گڈ ود پیپل ہو آر گڈ ٹو اس. جو ہمارے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ تو ہم بھی ڈیفینیٹلی اچھے ہوں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، رائٹ، ہمارے ساتھ کسی نے ظلم کیا، ناانصافی کی ہے، پھر بھی ہم اس کو جو ریٹرن دیں وہ اچھا دیں. تو دل نہ بھی چاہے تو اس کو اچھا ریٹرن دیں. بیکاز وائی؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس فار آر بینیفٹ. ہمیں جنت میں اونچے درجے ملیں گے. اچھا، اور اگر گناہ کیا کسی نے تو گناہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا ہمیں بتا دی کہ بھائی صدقہ کر لو. بیکاز صدقہ از این اٹونمنٹ، اٹس اے کفارہ فار اینی گناہ دیٹ پیپل ہیو ڈن. Gardens of perpetual bliss, they will enter with them. They will enter them along with the righteous among their fathers and their spouses and their descendants. And the angels will enter upon them from every gate. تو بات کیا ہے کہ بھائی جنت کے اندر بھی ہم اکیلے نہیں ہوں گے. ہم نے دنیا میں بھی یہ دیکھ لیا کہ جب کسی چیز میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، کہ کسی جگہ ہم سیر کرنے جاتے ہیں یا ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے، تو نیچرلی وی وانٹڈ ٹو شیئر اٹ ود سم ون. اگر اکیلے ہوں تو وہ مزہ نہیں آتا. اور خاص طور پہ ہم شیئر کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے قریب کے ہوتے ہیں، جو ہمارے قریب ہوں ان کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو یہی چیز یہاں پہ قرآن جو ہے نا، اللہ تو ہمیں سمجھتا ہے نا، اللہ نوز آر نیچر. تو جو کہ ہمارے رائچس، جو نیک ہمارے رشتہ دار ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہی ول اپ گریڈ دیم اکارڈنگ ٹو جو اس خاندان میں اس کے جو رشتہ داروں میں سب سے جو بہتر، جو اخلاق کے جو بہتر جن کے اعمال ہوں گے، اس لیول پہ اپ گریڈ کر دیں گے. مگر پہلی بات اس کے اندر کیا ضرورت ہے کہ بھئی وہ رشتہ دار جو ہوں وہ کم از کم مستحق تو ہوں، کم از کم وہ خود تو رائچس ہوں. وہ تو ایسی بات ہے نا کہ ہم ایک فلائٹ پہ جا رہے ہیں، اکانومی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکانومی کی فلائٹ ہے، اور ہمارے کوئی رشتہ دار فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہیں تو ان کی وجہ سے ہمیں بھی فرسٹ کلاس پہ اپ گریڈ کر دیں. بٹ وی ہیو ٹو بی آن دیٹ فلائٹ. اب اگر ہم اس سفر میں ہی شامل نہیں ہیں، جنت کے سفر میں ان کے ساتھ، تو obviously there is no question کہ کسی کو اپ گریڈ کیا جائے گا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. Peace be upon you for what you have patiently endured, and excellent is the final home. تو یہ دیکھیے، یہ ہے صبر کی انویسٹمنٹ کا نتیجہ. This is a well invested صبر. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. But those who break the covenants of Allah after committing and severing that which Allah has ordered to be joined, and spreading corruption upon the earth, for them is the curse, and they will have the ill abode. They will have the ill abode. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ پورا کریں اپنے عہد کو. سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ جو عہد ہے اس کو پورا کریں. پھر آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کو سمجھیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کریں. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے کا جو بہت بڑا ڈیلیما ہے نا، بہت بڑا المیہ ہے پریزنٹ ورلڈ کا، کہ آج کل لوگ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی مل جائے. ایک جو یہ آج کل بڑا سلوگن چلا ہوا ہے نا، ایوری تھنگ، ہر آدمی جو ہے وہ ایک دیر از اے کویسٹ فار فریڈم. تو فریڈم کس سے لوگ چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ نہ کوئی ہمارے اوپر احکامات ہوں، نہ کوئی دینی احکامات ہوں، اور ہمارے پاس فریڈم ہو کہ ہم جو مرضی ہم جا کے کریں. I am an individual, I have a right to do what I want to do. That's the slogan of a modern man. کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کوئی پابندی ہو. And people want to do what they desire to do. جو دل چاہتا ہے وہ کرو. لوگ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ زندہ رہنا ہے، تو جو بھی دل چاہتا ہے اس کو ساری خواہشات کو پورا کر لو. تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل دنیا میں تو بڑی مادی ترقی تو بہت ہوئی ہے، مٹیریل پروگریس ہم دیکھ رہے ہیں بہت ہوئی ہے، بہت ترقی ہوئی ہے. مگر ہم اگر اس معیار پہ دیکھیں کہ بھئی کہ از ہیپینس دیئر، کہ لوگ کیا زیادہ خوش ہیں، اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جسم تو بڑے تندرست ہو گئے بیکاز آف دا گریٹ ڈائٹ اور ایکسرسائز اور گریٹ فن دیٹ وی آر ہیونگ. وہ جسم تو بڑے تندرست ہو گئے، مگر لوگوں کی کیا ہوا کہ لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ بیمار ہو گئی ہیں. دے ہیو اے ڈیزیز سول. اور اس ڈیزیز سول کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر اتنی ہوپلیسنس آئی ہوئی ہے، اتنی نا امیدی ہے کہ بالکل لوگ جو ہے لگتا ہے کہ جیسے تنہا ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہجوم کے اندر بھی دیر آر پیپل جو کہ بالکل ہی تنہا ہوتے ہیں. اسی کہ دیر از نو ون ٹو شیئر سکسیس. کسی کے ساتھ لوگوں کی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اپنی کامیابی کو شیئر کر سکے، یا کہ اگر مشکلات کے اندر ہوں تو کسی اور کے ساتھ جا کے اپنی مشکلات کو بانٹ سکیں.
وہ کہتے ہیں نا ایک چیٹ باکس ہو گیا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے، ایک فیس لیس فرینڈز ہیں لوگوں کے فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر گروپس کے اندر. وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ کامن کرٹیسی کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں. یو نو دیٹ دیر از نتھنگ، دیر از نو فیلنگ بیہائنڈ دیٹ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. Allah increases provisions for whom He wills and restricts it, and they rejoice in the worldly life, while the worldly life is not compared to the hereafter except a brief enjoyment. قرآن کیا بار بار ہمیں یہی چیز بتاتا ہے، بار بار یہی چیز بتاتا ہے کہ دنیاوی زندگی پہ زیادہ زور مت دو. دس از اے ویری ٹیمپرری لائف. یہ جو ایک انسان کے اندر فرم بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ انکریزز دا پروویژن، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نا کہ اس کی روزی کو فراہ کر دیتا ہے. اس کا یہ جو ایمان ہے نا، یہ بہت ہی انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تقدیر پہ ایسا ایمان ہو کہ جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان ہے، اسی طریقے سے تقدیر کے اوپر بھی ہمیں وی شوڈ بی وی مسٹ نو کہ دیر از سم تھنگ لائک تقدیر. میں جب جدہ سے آ رہا تھا تو میرے ایک دوست تھے موریشس کے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو میں آپ کو ایک فیوریٹ لنچ دینا چاہتا ہوں. تو آئی وینٹ ٹو دا لنچ. تو انہوں نے کہا میں اپنے والد کو بلا لوں لنچ میں. میں کہا بالکل ضرور بلائی. آئی میٹ ہز فادر 90 years old living in مدینہ. ویسے تو خیر تھے تو موریشس سے اور UK سے میں رہتے تھے، مگر اب وہ آ کے انہوں نے اپنا زندگی کا آخری حصہ جو تھے وہ مدینہ میں گزارا. تو جب لنچ وہاں پہ ختم ہوا تو ہی اسٹارٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ویریس تھنگز اور ہز اون ایکسپیرینس اباؤٹ اسلام. تو کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک حکمت کی بات بتاتا ہوں. میں نے کہا جی بالکل ضرور بتائیے. کہہ لیں کہ آپ کا یقین جو ہے تقدیر پہ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا آپ کا ایمان اسلام کے اوپر ہے. یو مسٹ ہیو اسٹرانگ بلیف ان تقدیر. تو اپنی طرف سے انسان جو ہے نا ساری محنتیں کرے، ڈیفینیٹلی کریں. یو مسٹ ورک ہارڈ. کہ یہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم لیزی ہو جائیں، بٹ جو رزلٹ آئے نا اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہی ہونا تھا، یہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا. اس پہ بھی پکا ایمان جو ہے نا وہ انسان کو بڑی جس کو کہتے ہیں زندگی کے اندر کمفرٹ دے دیتا ہے. دوسری بات جو تھی نا وہ یہ انہوں نے کہی کہ بھائی دیکھیے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں نا اتنا ہی آپ یہ سوچیں کہ آپ کا حساب زیادہ ہوگا. تو بی ویری کاشیس آف دیٹ فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا آپ اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ یو کین کنورٹ اٹ انٹو اے کرنسی آف پیراڈائز. اینڈ دوز ہو ڈسبلیوڈ سے وائی ہیز اے سائن ناٹ بین سینٹ ڈاؤن ٹو ہم فرام ہز رب سے انڈیڈ اللہ لیوز اسٹرے whom he wills and guides to himself whoever turns to him. بڑی یہ خوبصورت آیت جو ہے یہ سورہ رات کی آیت نمبر 27 جو ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. خاص طور پہ اس کا جو آخری پارٹ جو اس کا ہے کہ اللہ انڈیڈ اللہ لیوز اسٹرے کہ اللہ چھوڑ دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو چاہتے ہیں اور ہی گائیڈز اپنے وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو لوگ اس کی طرف مڑتے ہیں. پہلی بات جو اس کے اندر بتائی گئی اس آیت کے اندر وہ یہ کہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا پروفٹ سے پوچھا کرتے تھے کہ کیوں نہیں ان کے اوپر کوئی نشانیاں آتی. قرآن یہ چیز ہمیں بار بار سمجھاتا ہے کہ نشانیاں جو ہیں وہ اٹس ناٹ لیک آف نشانیاں کہ جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. یہ تو جس کے اندر چاہت نہیں ہوتی وہ گمراہ ہوتا ہے. نشانیاں تو بہت ہیں، معجزے بھی بہت ہیں. آپ کردار دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اعلیٰ اخلاق کہ امین اور صادق تو وہ تھے اس سے پہلے کہ نبی بنے، اس سے پہلے ہی امین اور صادق کا ان کا لقب تھا، یہ ان کا کردار تھا. پھر آپ قرآن کی ٹیچنگز کو دیکھیں، کتنی بیلنس ٹیچنگ ہے اس کتاب کی کہ اٹ پریونٹس ایکسپلائٹیشن. یہ نہیں کتاب چاہتی کہ ہم کسی کا استحصال کریں، لوگوں کو رائٹس بھی دیتی ہے، لوگوں کو رسپانسبلٹیز بھی دیتی ہے اور ایک بڑے بیلنس طریقے پہ دیتی ہے. آپ سوچیں اس سے بڑا کیا میریکل ہوگا. ایسے کردار والا شخص جو کہ قرآن لے کے آیا اور ایسی کتاب کو لے کے آیا جو کہ اتنی بیلنسڈ ہو جس کی ٹیچنگ. تو قرآن ہمیں بار بار یہی سمجھاتا ہے کہ ڈونٹ لک فار دیز ایکسٹرنل معجزہ. یہ باہر کے معجزوں کے اوپر ریلائی کرنے کے یہ جادو ٹوٹے جو اور ساری چیزیں تماشا اور کھیل جو ہے یہ نہیں ہے. دس از ناٹ واٹ یو شوڈ بی لکنگ. آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی ایمان ان سائڈ یو لائٹ اپ وچ دیٹ ایمان مسٹ لائٹ اپ یور لائف. اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ لائٹ اپ ہوتا ہے نور آف قرآن سے کہ قرآن کا جو نور ہے اس سے یہ آپ کے اندر ایک ایمان آتا ہے. پھر اس کے اندر جو یہ سیکنڈ پارٹ جو آیت ہے نا کہ انڈیڈ اللہ لیوز اسٹرے ہوم ہی ولز کہ اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کو گمراہی کے اوپر. یہ اسلام کا قانون ہے ہدایت کا اور گمراہی کا.
اور یہ بڑی پنچ لائن ہے، میں کہتا ہوں اس پوری صورت کی جو پنچ لائن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اپنی طرف ان لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف مڑتے ہیں۔ بات کیا ہے اس کے اندر؟ پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے۔ وی نیڈ ٹو فرسٹ ٹرن ٹورڈز آر کریٹر، وی نیڈ ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز۔ پھر اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہی ول گائیڈ اس ٹو ہی ول گائیڈ اس ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز جو ہے نا اپنے اعمال کے اندر ڈیمونسٹریٹ کرنی ہے۔ وی مسٹ ایکچولی ڈیمونسٹریٹ دس ان آر اعمال۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، those who believe and whose hearts find tranquility in the remembrance of Allah, verily in the remembrance of Allah do hearts find rest. I think یہ آخری پارٹ جو ہے this is really my favorite آیت، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو اس کے اندر ورڈ آتا ہے نا شروع کے اندر، الذین آمنوا وتطمئن، یہ جو تطمئن اطمینان کا جو ورڈ ہے، اطمینان ایک بڑا وسیع ورڈ ہے۔ اطمینان کیا بتاتا ہے؟ اٹ ایکچولی اٹس اے ویری کمپریہنسو ورڈ جو ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ پورا دکھا دیتا ہے کہ ہمیں اطمینان ہے، ہمیں خوشی ہے، ہمیں سکون ہے، ہمیں اعتماد ہے، وی ہیو سیرینٹی ان آر سیلف، ہمارے اندر قناعت ہے، وی آر کنٹینٹ پیپل۔ یہ تمام چیزیں اطمینان کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ وہ دوز ہو بلیو اینڈ دوز ہارٹ فائنڈ ٹرینکویلٹی ان دا ریممبرنس، ان کے دلوں کو جو ہے سکون کس سے ملتا ہے؟ تو یہ اطمینان کے لیے جو ہے نا انسان کو اللہ کیا بتاتا ہے؟ ویئرلی ان ریممبرنس آف اللہ ڈو ہارٹس فائنڈ ریسٹ، کہ یہ اطمینان سوائے جو ہے اللہ کے ذکر میں اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں امن کو، لوگ ڈھونڈتے ہیں سکون کو ان تھنگس کے جس کے اندر نہ اللہ نے امن رکھا نہ اللہ نے کوئی سکون رکھا، رائٹ؟ دیر از نو پیس۔ یعنی کہ میوزک کے اندر، شراب کے اندر، نشے کے اندر، ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس کے اندر یہ چیزیں بڑی گلیمرس لگتی ہیں سب کو۔ یہ اس لیے کہ فلموں نے اس کو بڑا گلیمرس بنا دیا، حالانکہ ہے نہیں، اس کے پیچھے کوئی گلیمر ہے نہیں۔ جو لوگ اس میں ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اٹس جسٹ لائک ویری مومنٹیرلی، مگر یہ کہ یہ چیزیں جو ہے نا اس میں کوئی سکون نہیں دیا ہوا۔ سکون کس میں دیا ہوا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو یہ سکون جو ہے انسان کا اور یہ جو خوشی ہے، this doesn't really come from our body comforts. There are a lot of things which are very comfortable for us. ہمارا گھر، ہمارا ایئر کنڈیشنر، ہماری گاڑی اور یہ چیزیں، these things don't give us that body, یہ صرف باڈی کی کمفرٹ سے نہیں آتا یہ سکون۔ یہ آتا ہے سکون جب ہماری روح سکون کے اندر ہو، روح اللہ کی طرف سے، ہاں، اور اس روح کو صرف سکون کس سے ملتا ہے؟ وہ ذکر آف اللہ سے ملتا ہے، رائٹ؟ دیٹس دا پوائنٹ دیٹ از بینگ اسٹیٹڈ اوور ہیئر۔ تو اگر ہم بھی سکون ڈھونڈتے ہیں تو سکون ڈھونڈیں تو قرآن کی آیتوں میں ڈھونڈیں۔ اس کو پڑھ کے انسان کو جو سکون ملے گا، اس کو بتا کے لوگوں کو جو سکون ملے گا، وہ کسی اور چیز سے آپ کو نہیں ملے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، those who believe and do righteous deeds, for them there is a bliss and an excellent place of return۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کو اگر آپ ابھی جنت میں ایک ڈپ دے کے نکال لینا، جسٹ گیو ہم اے ڈپ اینڈ ٹیک ہم آؤٹ، اور اس نے پوری اپنی زندگی جو ہے نا مشکلات میں گزاری ہوئی ہو، ہاں، تو معلوم وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا آئی ہیو نیور ایکسپیرینسڈ اینی مس فارچون ان مائی لائف۔ تو یہ دس از سم تھنگ۔ لوگ ٹھیک ہے اس دنیا کے اندر پیپل ہیو اے ڈیفیکلٹ لائف، سم پیپل ہیو ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ لائف، بٹ آئی تھنک ان کو اپنے ذہنوں کے اندر یہ رکھنا ہے کہ دس ٹو شیل پاس، یہ بھی گزرنے والی چیز ہے۔ بہت لوگوں کی زندگیاں گزر چکی ہیں، ہم سب کی بھی گزاری جائیں گی۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف یو گیٹ دا گرینڈ پرائز دین یو آر وکٹوریس، پھر آپ کا تو پھر دین دیر از نتھنگ ٹو لک بیک ایٹ۔ And thus we have sent to you a nation before which other nations have passed, so you might recite to them that which we revealed to you, while they disbelieved in Ar-Rahman. Say, He is my Rabb, there is no God except He. Upon Him I rely, and to Him is my return. تو یہاں پہ جو ہے اس آیت کے اندر تو ایک سمپل مشن بتا دیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک مشن ان کا کیا تھا اور ایک بالکل سمپل میسج ان کا کیا تھا۔ سمپل میسج ان کا کیا تھا؟ بھائی توحید کا ایک میسج تھا کہ بھائی اللہ کے اوپر توکل کرو، ایک اللہ ہے اسی کے اوپر توکل کرو۔ دیٹ از دا میسج آف دیئر، کہ اب میرے دیر از نو رب
he said, my Rabb, there is no God except He, کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں, and upon Him I rely, اسی کے اوپر میرا سارا توکل ہے, اسی کے پاس مجھے واپس مڑ کے جانا ہے. And if there was any Quran by which the mountains would be moved or the earth would be torn apart or the dead would be made to speak, they would not have believed. But truly the commandment is wholly from Allah. Then have those who believed not accepted that had Allah willed, He would have guided all people, all of them. And those who disbelieve do not cease to be struck by calamity for what they have done, or it befalls near their home, until there comes the promise of Allah. Indeed, Allah does not fail in His promise. تو بات یہ ہے کہ لوگ جو اصرار کر رہے تھے نا, اور یہ کون اصرار کر رہے تھے اس زمانے میں, جو کفار تھے, ابو جہل جیسے لوگ, وہ پروفٹ کے سامنے آ کے یعنی کہ یہ اصرار کرتے تھے, ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ ان پہاڑوں کو موو کر دیں گے, جو مکہ کے ارد گرد کے پہاڑ ہیں نا, یہ ہمارے لیے نشانی ہوگی, یا ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کو قبروں سے اٹھا لیں, ریز آر اینسیسٹرز. تو قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ بھئی یہ تو حکم جو ہے نا, دا کمانڈمنٹ از ہوللی فرام اللہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں, اور جب اللہ چاہتا ہے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں اور ہو جائیں گے. یہ جو ہے نا, اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہو بھی جاتی نا, تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے, دے وڈ اسٹل ناٹ بلیو, اور وہ پھر بھی جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرتے. ان کی اللہ تعالیٰ کی جو ایگزسٹنس ہے, اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہے, اس کا پھر بھی وہ انکار کرتے چلے جاتے. And the messengers before you were ridiculed, and I gave respite to those who disbelieved, then I seized them, and how was my punishment. کہ جو لوگ those who tread on this path, جو کہ اس راستے پہ چلتے ہیں, وہ تو ان کو تو ضرور مشکلات پہ گزرنا پڑے گا. یہی اللہ تعالیٰ یہاں کہ میسنجرز بیفور, تمہارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے تھے ان کا بھی لوگوں نے مذاق اڑایا, ان کو بھی وہ بھی مشکلات سے گزرے. وہ کہتے ہیں نا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت جو ہے وہ تو گھری ہوئی ہے ان اعمال سے جو کہ ہماری نفس کو بہت ہی برے لگتے ہیں. تو جنت از سراؤنڈیڈ بائی ایوری تھنگ دیٹ آر نفس ڈس لائکس. تو ہم دیکھتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہم اگر دیکھیں ان کی زندگی کے اندر ان کی کتنی توہین کی گئی. ہی واز شاؤٹیڈ ایٹ, ہی واز فورس ٹو ریٹریٹ, ان کو یعنی کہ پیچھے ہٹنا پڑا. طائف کے اندر اگر آپ دیکھیں, جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے, کتنی ان کو ہی واز ہرٹ, یعنی ان کو چوٹ لگی, لوگوں نے ان کے اوپر پتھر پھینکے. ان کی جو دعا ہے نا, طائف کی جو دعا ہے, آئی تھنک اٹس این ایگزامپلری دعا. یہ کہ ایک شخص جس کو خاص طور پہ جو مشکلات سے گزر رہا ہو, ہی مسٹ ایکچولی لک ایٹ دس دعا آف آر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی واز ریٹرننگ بیک فرام طائف. واٹ ڈڈ ہی سے؟ انہوں نے کیا کہا کہ او اللہ, ٹو یو آئی کمپلین, اے اللہ میں تجھی سے گلا کرتا ہوں اپنی کمزوری کا اور اپنی بے بسی کا, اینڈ مائی لولینس, اور میری پستی لوگوں کے سامنے. او مرسیفل, او رحمان سا, پروفٹ نے کہا او موسٹ مرسیفل آف دا مرسیفل, اور جو کہتے ہیں نا کہ سب سے رحمان اور رحیم, کہ یو آر دا رب آف دا ویک, کہ تو رب ہے اے اللہ کن کا, کمزوروں کا, اور تو میرا بھی رب ہے. تو you can imagine how weak he would be feeling, huh? And I have none but you on whom to lean, کہ میرے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر میں سہارا کر سکوں. And then I think he says these words and he said, but if you are not angry with me, کہ اگر اللہ تو مجھ سے خفا نہیں ہے with me, because I am powerless, کہ میں تو بالکل بے اختیار ہوں کہ میں جو ہوں to ensure, کہ میں یعنی کہ یہ جو انشور کر سکوں محبت کا, عزت کا, فار یور ورڈز, کہ اللہ کی جو کی محبت ہے وہ لوگوں کے اندر نہیں ہے, اللہ کے جو الفاظ ہیں, جو اللہ کا کلام ہے, اس کی عزت لوگوں کے اندر نہیں ہے. تو میں پھر پرواہ نہیں کرتا فار ایوری آرڈیل, میں پرواہ نہیں کرتا کسی بھی آزمائش کی, کسی بھی تکلیف کی جو کہ میں وچ آئی انڈر گو. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا امپورٹنٹ پارٹ. The important part is not what we are going through. The important part is for us to be focused on the fact کہ کہیں ہم سے اللہ خفا تو نہیں ہے, اور اگر اللہ خفا نہیں ہے then this will pass. Nothing is something جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے. Then is he who is a maintainer of every soul, knowing what it has earned, yet to Allah they have attributed partners. Say, name them. Or do you inform him of that which he does not know? Upon the earth, or are they just empty words? Rather, their plan has been made attractive to those who disbelieve, and they are kept back from the path. And whomsoever Allah leaves astray, there will be for him no guide.
تو قرآن اس آیت کے اندر ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ دیکھیے سب سے زیادہ سنگین حالات جو ہوتے ہیں نا کہ وہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، سب ون آف دا موسٹ گریو سچویشن از کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک گناہ کرے اور وہ گناہ شرک جیسا گناہ ہو، اتنا بڑا گناہ، مگر اس کو سمجھے کہ یہ تو ایک بڑا نیکی کا کام میں نے کیا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس سے بڑی کوئی سنگین چیز ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ بیکاز وہ کبھی بھی جو ہے اللہ کے سامنے اس کی معافی نہیں مانگے گا۔ وہ تو یہ سمجھ کے کر رہا ہے نا یہ ساری چیزیں کہ یہ تو بہت بڑی کوئی نیکی کا کام ہے، حالانکہ شرک کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اور وہ اس قدر گناہ کے اندر ہوں کہ گناہ بالکل ان کو جو ہے نا ان کا احاطہ کر لے، جسٹ سراؤنڈز دیم، اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاس ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہو، کوئی چیز، کوئی مرضی بھی نہ ہو کہ اس سے وہ باہر آ سکے۔ آئی تھنک دیز آر دا سچویشن جو ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ خطرناک سچویشن ہے۔ پھر قرآن کیا کہتے ہیں؟ اینڈ سے نیم دیم، یعنی کہ یہ جو تمہارے معبود ہیں نا، قرآن کہتے ہیں ان کو نام بتاؤ۔ یہ کیا ایک بیسکلی ایکسپریشن ہے، ایکسپریشن آف اٹر کنٹیمپٹ، جس کو کہتے ہیں نا سراسر توہین ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تو اتنے غیر یقینی ہیں، اتنے یعنی کہ بے معنی ہیں، میننگ لیس ہیں کہ دے ڈونٹ ایون ڈیزرو اے نیم، کہ تو اس چیز کے بھی مستحق نہیں ہے کہ ان کا کوئی نام رکھا جائے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرۃ اشق وما لهم من اللہ من واق، for them will be a punishment in the life of this world and the punishment of the hereafter is more severe and they will not have besides Allah any protector۔ پہلی تو یہ کہ دنیا کی سزا، قرآن کہتا ہے نا کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی سزا ہے اور آخرت کے اندر تو بہت ہی سخت سزا ہے۔ تو دنیا کی سزا کیا ہے؟ ایک کانسٹنٹ، جس کو کہتے ہیں نا انسیکیورٹی، کانسٹنٹ لوگوں کے اندر ایک انسیکیورٹی ہے، کانسٹنٹ بے چینی ہے لوگوں کے اندر، ایک غیر یقینی ہے، اور یہ بہت سٹیپ پرائس ہے، بڑی سٹیپ پرائس ہے۔ اگر لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں مگر کامیاب ایٹ دا کاسٹ آف انسیکیورٹی، انگزائٹی اینڈ انسرٹنٹی ہوتے ہیں، تو دس از اے سٹیپ پرائس فار سچ اے سکسیس۔ And the example of paradise with the righteous have been promised is that between it river flows, its fruits and its shades are everlasting. This is the reward for those who fear, and the end for the disbelievers is fire۔ تو یہ مثال کیا دی جا رہی ہے یہاں پہ؟ مثال ہمیں دی جا رہی ہے کہ obviously جو the delights، جو خوشیاں ہوں گی پیراڈائز کی، ان کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں مثال دے رہا ہے کہ وہ ایسے ریوارڈ ہوں گے، اور یہ کن کے لیے ہوں گے؟ یہ ان کے لیے ہوں گے کہ جو کہ ایمان بھی رکھتے ہوں اللہ پہ، اور پھر اللہ کا ان کے دلوں میں خوف بھی ہو، دے فیئر، اس وجہ سے وہ گناہ بھی نہ کرتے ہوں۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْأَحْزَابِ، and those to whom we have given the book rejoice at what has been revealed to you, but among the factions are those who deny part of it. Say, I have only been commanded to serve Allah and not associate with Him. To Him I invite and to Him is my return۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی اس میں خوشیاں مناؤ، اس پہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہدایت دی، اگر ہمیں گائیڈنس دی، تو یہ خوش ہو جاؤ۔ اور ان دس ورلڈ، اس دنیا کے اندر جو ہے اٹ ہیلپس اس ڈسکور کہ یہ جو ہدایت ہے ہمیں کیا، یہ ہمیں پہچان کراتی ہے کس چیز کی، کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، اس چیز کی پہچان کراتی ہے ہدایت ہمیں۔ پھر ہمیں امن بھی دیتی ہے، ہمیں سکون بھی دیتی ہے، اور پھر اللہ نے ہم سے یہ وعدہ بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ الٹیمیٹ ہیپینس کا ان دا لائف ٹو کم۔ تو یہ بھی نہیں کہ انسان کو اپنی موت سے اتنا خوف آئے کہ ہر وقت موت کا بھی اس پہ خوف چڑھا رہے، کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آئندہ بھی ہمارے لیے اس سے بہتر ایک گھر رکھا ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ And thus we have revealed it as a true judgment in Arabic, and if you should follow their low desires after what has come to you of knowledge, you would not have against Allah any helper or any protector۔ تو پہلی بات یہ کہ بھئی یہ قرآن جو ہے یہ تو عربی کے اندر ہی جو ہے وہی قرآن ہے، ایز این عربک قرآن، اور یہ عربک قرآن کیوں؟ ٹو انیبل دا پروفٹ ٹو پٹ اٹ فارورڈ ٹو پیپل نیئر ہم، کہ یہ عربی قرآن اس لیے کہ پروفٹ کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ تو سب عرب ہی تھے نا، وہ تو عربی بولتے تھے، اس وجہ سے ٹو پٹ فارورڈ ٹو دیم، اور ان کے تھرو دیم پھر باقی دنیا کے اندر۔ اینڈ وی ہیو already sent messengers before you and gave them wives and children,
And it was not in the power of the messengers to bring sign except by the permission of Allah. For everything there is a time prescribed. تو ہم یہ کبھی کبھی جو ہے نا ہم یہ اس کو اپنے اوپر ازیوم کر لیتے ہیں کہ جناب جو سب سے بڑی ہائٹ آف رائچسنس ہے، سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اور کسی چیز کی محبت ہو ہی نہیں، کہ ساری دنیا کی جو محبت ہے جب تک ہمارے دل سے نکل نہیں جائے گی تو جب تک ہم جو ہیں ہم نیک کار نہیں بن سکتے. دس از فار فرام ٹرو، یہ سچ بات نہیں ہے. بات یہ کہ اگر ہمارے اندر کوئی ٹیمپٹیشن ہو ہی نہیں نا تو پھر امتحان ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے تو وہ تو ویسے ہی میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. بات تو یہ ہوتی ہے، امتحان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک کی نفس ایک چیز کو پسند کرے پھر بھی اس سے وہ دور رہے اللہ کے خوف کی وجہ سے. تو اس میں ہمیں یہ نہیں سجیسٹ کر رہا، یہ آپ کو نہیں تجویز کر رہا لوگوں کو کہ جی یا ہم اپنے آپ کو کوئی ایک کسی فتنے میں ڈال دیں یا فتنوں کے نزدیک چلے جائیں، اس لیے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دس ایز اے ریسلنگ میچ اگینسٹ آر اون نفس. مگر امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کسی احکام کو، اللہ کی جو کمانڈمنٹ ہے اس کو توڑیں نہیں. ہم اگر ہم اپنے نبی کے بارے میں بھی دیکھیں ان پہ کتنی رسپانسبلٹیز تھیں، کتنی ذمہ داریاں تھیں. ہی واز سچ اے رول ماڈل، ہی واز این آئیڈیل ہسبینڈ، ہی واز اے سپر فادر، ہی واز اے گریٹ سن ان لا، ہی واز اے گریٹ فادر ان لا، ہی واز اے گریٹ لیڈر، رائٹ. یہ تمام رسپانسبلٹیز انہوں نے کیسے ان کو نبھایا. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ الکتاب. اینڈ اللہ erases what he wills or establishes, and with him is the mother of all books. So الکتاب جو ہے وہ referring to یہ جو ہے this is referring to the Quran as mother of all books کہ تو اللہ کے پاس ہے. And if we will let you see a part of what we promised them or cause you to die, upon you is only to convey the message and upon us is to take account. تو کچھ تو ایسے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا رہا ہے، کچھ ایسے وعدے ہیں جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورے ہو گئے، کچھ ان کی زندگی کے بعد پورے ہوئے. مگر بات ہمیں کیا بتائی جا رہی ہے کہ بھئی اس پہ ڈونٹ وری آن دس، کہ بھئی کامیابی ہو رہی ہے یا یا جو ہے فیلئر ہو رہا ہے یا انسان ہار رہا ہے یا جیت رہا ہے. ہمارا جو کام ہے نا، ہمارا جاب وہ جو ہے وہ تو یہ لوگوں کو پہنچا دینا، یہ الفاظ لوگوں کو پہنچا دینا، اور ان الفاظ کو یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کا جو حکم ہے اپنے زندگی کے اندر عمل کے اندر لے آنا. دیٹس واٹ وی ول بی رسپانسبل فار. تو کبھی کبھی لگتا ہے مجھے کہ یہ تو ایک بالکل ایک کائنڈ آف اے سیلفشنس ہے، بٹ ہے ڈیفینیٹلی یہ ایک خود غرضی ہے. ہم سب کے اندر یہ ایک خود غرضی ہونی چاہیے کہ ہمیں سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ بھائی ہماری اپنی نجات ہو جائے. بات یہ ہے کہ اگر ہماری نجات نہیں ہوئی اور پوری دنیا میں بھی اسلام کا جھنڈا لگ گیا، اٹ میکس نو ڈفرینس. کہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کا جو پیغام ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے اور وہ ساری دنیا جنت میں چلی جائے اور ہم جو ہے وہ جنت پہ فار سم ریزن نہ جائیں، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. اور پوری دنیا کہیں اور جائے، ہم جنت میں چلے جائیں، دیٹس فائن فار می. یہ تو ہماری کم از کم نجات ہو گئی. تو ہماری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کیا ہے؟ از ٹو کنوے. ڈونٹ وری اباؤٹ سکسیس اور فیلئر، کہ یہ ہم نہ دیکھیں کہ ہمیں کامیابی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ دیکھیں کہ ہم میسیج جو ہے وہ کنوے کر رہے ہیں اپنا جو اللہ تعالیٰ کا جو میسیج ہے ان آل اٹس فارم، وداؤٹ ڈائلیوٹنگ اٹ، وداؤٹ پولیوٹنگ اٹ. اور یہ اعمال ہمارے اپنے بھی ہیں یا نہیں ہیں. Do they not see that we gradually reduce the land from its borders, and when Allah decides, there is none that can postpone His decree, and He is swift in reckoning. تو ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے یہاں پہ اللہ کہتا ہے ڈو یو ناٹ سی دیٹ وی گریجولی ریڈیوس دا لینڈ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیزوں کو جس کو کہتے ہیں زمین کو جو ہے اس کے کناروں کو گھسیٹ کے ساتھ لا رہا ہے، کہ آپس میں جو کہتے ہیں قریب کے آتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلوئنس آف کفر اینڈ ایکسپینشن آف اسلام یہ تو دنیا کے اندر ہو ہی رہا ہے. فار اے لانگ ٹائم اٹ ہیز بین گوئنگ آن. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فاصلے جو ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں نا خبریں جو ہیں وہ کیسے پھیلتی ہیں کہ یہاں پہ کچھ ہوا نہیں کہ وہاں پہ ٹویٹر کے اوپر اس کی خبر بھی آ گئی ایز اف اٹ ہیپن نیکسٹ ڈور. پھر ہم اپنے سفر کو دیکھتے ہیں کہ گھنٹوں میں ہم وہ سفر طے کر لیتے ہیں اور کتنا سوئفٹلی، کتنا کوائٹلی، کتنے آرام سے کر لیتے ہیں جو لوگ سالوں میں بھی نہیں کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ بھائی ٹائم جو ہے نا وہ گزر رہا ہے. یہ چیز جو ہے نا دس از واٹ وی نیڈ ٹو بی کانشیس آف دا فیکٹ کہ وقت گزر رہا ہے، بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، بڑا قیمتی وقت ہے. اس کو وائزلی انویسٹ کریں، اس سے نیکیاں کمائیں، بیکاز دس ٹائم از منی فار اس رائٹ ناؤ. اینڈ دوز بفور دیم ہیڈ پلاٹڈ but to Allah belongs all the planning. He knows what every soul earn, and the disbelievers will know for whom is the final home. تو یہ جو آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ بھئی آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر ذرا چل پھر کے دیکھیں کتنی امپائرز آئیں، کتنی سلطنتیں آئیں،
چاہے وہ بیبلون کی ہوں، چاہے سیرینز کی ہوں، چاہے فرعون کی ہوں، چاہے رومنز کی ہوں. کہاں ہیں وہ ساری سلطنتیں؟ سب کھنڈر کے اندر تبدیل ہو گئے. اور کس نے سروائیو کیا؟ ہاں، کون یہاں پہ دنیا کے اندر سب سے ان میں جو ویکسٹ تھا؟ بنی اسرائیل سب سے ویکسٹ، جس کو بیبلون والوں نے بھی جو تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، سیرین نے بھی، رومنز نے بھی، فرعون نے بھی، سب نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. وہ جو قومیں اب تک سروائیو کر کے آ رہی ہیں، اور یہ ساری کی ساری سلطنتیں جو ہیں یہ سب کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. And disbelievers say, you are not a messenger. Say, sufficient is Allah as a witness between me and you, and those two are my witnesses who have knowledge of the book. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے یہاں پہ کہ بھائی وی ڈونٹ نیڈ، ان کی ہمیں کوئی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی تصدیق کی ضرورت نہیں، کہ جو شخص پہچانتا ہے دوز ہو ڈو ناٹ ریکگنائز، جو نہیں پہچانتا دے ہیو نو نالج. وہ اس وجہ سے نہیں ریکگنائز کرتا کہ اس کے پاس نالج ہو، مگر یہ اس کے پاس کوئی علم ہے نہیں. اب ہم سورہ ابراہیم کا ابتدا کرتے ہیں، کچھ چند آیتیں اس کی بھی ہم آج کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Alif Lam Ra. کتابٌ انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. Alif Lam Ra, a book which we have revealed to you that you might bring mankind out of darknesses into the light by the permission of their Rabb to the path of the Almighty, the praiseworthy. تو پہلی آیت تو آپ یہ دیکھیے گی کہ جو سورہ ابراہیم کی ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس کے لیے؟ اٹ از فار دوز ہو لو اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ سے شدت کی محبت ہے. ان کے لیے تو اللہ نے کتاب بھیجی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا. تو یہ کتنی بڑی ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو اس کو ڈھونڈ رہے تھے، ان کو یہ مل گیا. اس لیے کہ یہ جو چیز تھی دس دا مینز آف اسٹیبلشنگ، یعنی کہ قائم کرنا، جس کو کہتے ہیں نا دس از اے وے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا، ہمیں بتلا دیا کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ کیسے قائم کر سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ کے ساتھ اپنے رشتہ جو ہے اسٹیبلش کر سکتے ہیں ود دا ون ہوم وی لو. اچھا، دوسری چیز قرآن کیا بتاتے ہیں؟ دیٹ اٹ مائٹ برنگ مین کائنڈ آؤٹ آف ڈارکنیسز ان ٹو لائٹ، کہ انسانیت کو وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اندھیرا کیا ہوتا ہے اور لائٹ کیا ہوتی ہے. تو یہ لائٹ کی اگر ہم ایک اس کی فطرت ہی دیکھ لیں، یہ روشنی کی فطرت کیا ہے؟ روشنی کی فطرت یہ ہے کہ کتنی بھی روشنی کمزور کیوں نہ ہو، نو میٹر ہاؤ فیبل لائٹ از، وہ ہمیشہ جو ہے وہ اندھیروں کو مٹا دیتی ہے. مگر اندھیرا جتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، وہ روشنی کی ایک کرن کو بھی نہیں مٹا سکتا. اس لیے کیوں؟ بیکاز ڈارکنیس ہیز نو ایگزسٹنس. اس لیے کہ اندھیرے جو ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا. یہ تو اندھیرا کیوں ہوتا ہے کہ جب کہتے ہیں نا یہ روشنی جو ہے وہ غیر موجود ہو، جب روشنی کی ایبسنس ہو تو اندھیرا ہو جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں گرمی کی ایبسنس اگر ہوتی ہے، کہ گرمی اگر موجود نہیں ہے تو چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے ایبسنس آف گڈ میکس تھنگز ایول. لوگ سوچتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر کیوں ہے کہ اتنا گناہ ہے اور اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جب خیر ختم ہو جاتا ہے اٹ از ایکچولی ریپلیسڈ بائی ایول. جیسے کہ جب لائٹ ختم ہو جاتی ہے تو اٹ از ریپلیسڈ بائی ڈارکنیس. جیسے کہ ہیٹ ختم ہو جاتی ہے، گرمی ختم ہو جاتی ہے، اٹ از ریپلیسڈ بائی سردی. تو ہے نا سردی سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نور سے روشن آیات بھیجیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ نکل کے آ سکیں اندھیروں سے، اینڈ دین دے فائنڈ دا وے. اٹ از دیئر ٹو لائٹن دا وے آف آر لائف. ہم یہ زندگی کا جو سفر ہے اس کو روشنی دینے کے لیے تو قرآن تو یہ ایسا نور ہے. یہ دس از دی اونلی وے. یہ واحد وہ لائٹ ہے جو کہ حفاظت کرتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے تاکہ ہم اس راستے پہ، سیدھے راستے پہ سیدھا چل سکیں. ٹو گائیڈ اس آن ٹو دا اسٹریٹ پاتھ اینڈ کیپ اس آن دا اسٹریٹ پاتھ. سو دیٹ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ ہمیں اٹ لیڈز اس ٹو دا سورس. یہ اسٹینڈرڈ لے کرتا ہے رائچسنس کا، کیا چیز نیکی ہے، کس چیز کو ہم گناہ کہتے ہیں، کس چیز کو ہم نیکی کہتے ہیں. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید. Allah to whom belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth, and woe to the disbelievers for a severe punishment. بات یہ ہے کہ بھائی دیکھیے جو اللہ کے راستے پہ نہیں ہے
وہ بھٹک رہا ہے, وہ اندھیروں کے اندر بھٹک رہا ہے, وہ جہالت کے اندر ہے. ہی از ان دا ورسٹ آف دا اگنورنس. اور یہ اگنورنس از ناٹ اگنورنس, یہاں پہ ورسٹ اگنورنس کیا ہے کہ انسان پہچانے ہی نہیں اپنے خالق کو, سمجھے کہ میں ویسے ہی پیدا ہو گیا. امیجن کریں کہ ہاؤ کین سم ون ایکچولی ریئلی تھنک کہ وہ خود ہی پیدا ہو گیا. اگر ہم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں نا اور اس کتاب کے اوپر اپنی آنکھوں کو سے اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کی جو روشنی ہے دیٹس گوئنگ ٹو ایلومینیٹ آر ہارٹس, اور یہ جتنے بھی اندھیرے ہیں اور انسرٹینٹیز ہیں یہ تمام کی تمام جو ہیں مٹ جائیں گی. The one who prefers the worldly life over hereafter and hinders people from the way of Allah, seeking to make it deviant, those are in extreme error. تو 3 نشانیاں بتائی ہیں, 3 نشانیاں ہیں بھٹکنے کی. پہلی بات کیا, دنیا کی شدید محبت, to such an extent کہ لوگ دنیا کو کمانے کے لیے آخرت بھی داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں. They are willing to lose the hereafter for getting this world. پہلی نشانی یہ ہے اس کی, ٹھیک ہے. دیز آر دا فرسٹ. نمبر 2 نشانی, دے اسٹاپ پیپل فرام اسٹرائیونگ فار دی ہیئر آفٹر. نہ اپنے رویے سے, اپنے عمل سے, کسی نہ کسی طریقے سے وہ اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آخرت کے لیے محنت نہ کر سکیں. نمبر 3, focusing and finding faults and weaknesses and criticizing Islam, کہ they seek to make the way deviant, کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں تو یہ کمزوری ہے, اسلام کی تو یہ ویکنس ہے, اسلام تو عورت کا خیال نہیں کرتے. all these nonsensical things that we keep hearing. تو the great سب سے بڑا جو خوف ہے نا that should be with us is کہ that because of us, ہم سے کوئی, ہمیں دیکھ کے نا کوئی شخص جو ہے گمراہ نہ ہو جائے, کہ ہمارے کردار, ہمارے اخلاق کو دیکھنے کے بعد وہ اسلام سے مایوس نہ ہو جائے. اگر یہ ہوا تو we would be such a great burden. تو we have, all of us have tremendous responsibility. We are a symbol of Islam. We are a symbol of this great deen, right? ہمیں دیکھ کے لوگ نہ کہیں کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں, ان سے they will become, نہ صرف وہ مسلمان, وہ اسلام سے لوگ جو ہے مایوس ہو جائیں and they get misguided. And we did not send any messenger except speaking in the language of his people to explain clearly for them. And Allah sends astray whoever he wills and guides whom he wills. And he is the exalted in might and wise. کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا, کسی رسول کو بھیجا, تو ان کو تو اسی زبان میں وہ بولتے تھے کہ جس زبان میں, جس قوم کی طرف بھیجا. اور میسج بھی تھا, جو پیغام بھی تھا اللہ تعالیٰ کا, وہ بڑا سمپل تھا, بڑا انڈرسٹینڈیبل, نتھنگ کمپلیکیٹڈ ان دا میسج. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. And certainly we sent Moses with our signs, saying, bring out your people from darknesses into light, and remind them of the days of Allah. Indeed, in this are signs for people, for everyone who is patient and grateful. تو ایام اللہ کا یہاں پہ ورڈ جو آتا ہے کہ ان کو بھیجا تھا کہ ان کو جو ریمائنڈ کرایا جائے ڈیز آف اللہ. یہ کیا دن, دیز آر, جو کہتے ہیں نا یادگار دن, تاریخی دن, کوئی ایسے ایونٹس جو کہ بالکل یاد رہنے والے, بڑے سگنیفیکنٹ ایونٹس, سگنیفیکنٹ ڈیز. وہ کون کون سے؟ وہ دن ہے کہ جس دن ابراہ کو اللہ تعالیٰ نے جو کہ برباد کیا, وہ بدر کا دن ہے, وہ احد کا دن ہے. دیز آر آل جس کو کہتے ہیں نا ڈیز آف اللہ, یام اللہ, جن کو یہاں پہ ریفر کیا گیا. تو قرآن جو ہے نا یہاں پہ ہسٹری کو, ہمیں تاریخ کو پریزنٹ کرتا ہے ایز اے گواہ, ایز اے وٹنس. ہم تاریخ کو مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں, فرام ڈفرینٹ ویز وی لک ایٹ دا بک آف ہسٹری. کبھی کبھی جو ہے سم ایونٹس جو ہیں, مگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جب ہمیں ہسٹری پڑھاتا ہے نا, یا ہمیں ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہے, تو وہ ہر دفعہ کوئی نیا ایک جس کو کہتے ہیں نا مورل لیسن دے دیتا ہے, اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ انڈر لائن فیکٹرز کیا تھے, ان کی فاؤنڈیشن میں کیا کمزوریاں تھیں. عام لوگ جب ہسٹری پڑھتے ہیں, ہم کالج کے اندر, کلاس کے اندر ہسٹری پڑھتے ہیں, تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم ان قوموں کے کلچر کو دیکھتے ہیں, ہم ان کی ثقافت کو دیکھتے ہیں, ہم ان کی گلوری کو دیکھتے ہیں, ان کی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ کو دیکھتے ہیں. مگر وی نیور ٹچ اپون دا مورل پرابلمس دیٹ آر دیئر. جو اخلاقی پرابلمس تھے ان سوسائٹیز کے اندر, ان کو ہم کبھی نہیں ٹچ کرتے. اسلام ان کو ٹچ کرتا ہے, ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ان میں کمزوری تھی, اس وجہ سے یہ قوم نے بڑی ترقی کی, پھر اس کے بعد اس کا زوال آ گیا. یہ جو فیتھلیسنس ہے نا, جو کہ وچ از ڈیگریڈنگ دا سوسائٹی, اس بارے میں بتاتا ہے. تو قرآن فار اس از لائک اے معلم, اٹس لائک اے ٹیچر فار اس. وہ کہتا ہے کہ اپنی عبرت کی آنکھ کو کھول کے دیکھو, لک ایٹ دیم ود دس آئیز آف عبرت,
کہ کیا وجہ تھی کہ ان کا جو تھا اس جگہ پہ، یعنی کہ یہ سویلائزیشن ایسے ایسے پوائنٹ پہ پہنچی اور پھر وہاں سے گر گئی. Analyze this, analyze your own behavior in light of this. Analyze the behavior of these nations, کہ جو کہ nations are made out of these people. And when Moses said to his people, remember the favor of Allah upon you, when he saved you from the people of Pharaoh, who were afflicting you with the worst torment and were slaughtering your sons and sparing your women, in that was a great trial from your Rabb. تو یہ ایام جو ہے، یہ جو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی یادگار، اس دن کو یادگار بنا کے بتا رہا ہے کہ یہ جو تھے، یہ وہ دن تھا کہ جو کہ یعنی کہ اب یہودی جو ہیں اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اس میں خوشیاں بھی مناتے ہیں. اور یہ کون سا دن ہے؟ یہ 10 محرم کو پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں پاس اوور فیسٹ. ہاں، یہاں پہ وہ ایک بہت بڑا کھانا کرتے ہیں، چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھا فرعون سے نجات دی تھی. تو یہ ان لوگوں کی ایک فورس پیشنس تھی، ان کا ایک صبر تھا کہ انہوں نے انڈیور کیا اس ڈیفیکلٹی کو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دن دکھایا. And remember when your Rabb proclaimed, if you are grateful, I will surely give you more. But if you are ungrateful, indeed my punishment is severe. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ انگریزی کا جو کہاوت ہے نا، کاؤنٹ یور بلیسنگس، تھوڑی سی گھسی ہوئی ہے، مگر یہ کہ کاؤنٹ یور بلیسنگ از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار کاؤنٹنگ یور بلیسنگ. تو یہاں پہ ایک یونیورسل ٹروتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. ہماری فطرت کا کیا حصہ ہے؟ ہماری فطرت کا یہ حصہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی اچھا ہو نا، اف سم ون از نائس ٹو اس، کائنڈ ٹو اس، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہوں اچھے ہوں. وی آر کائنڈ اینڈ گڈ ٹو ہم. تو قرآن کیا ہمیں یہاں پہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی شکر کرو نعمتوں کا. نعمتیں کس نے دی ہیں؟ شکر کرو جس کریٹر نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، جس خالق نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس کی اطاعت کرو. ہاں، اس کے سامنے بھی ہمبل. اس لیے کہ یہ اگر اللہ ہم پہ احسان کرے، اف اللہ ڈز احسان آن اس، تو ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ ہم ان لوگوں پہ احسان کریں جو ہمارے ارد گرد ہیں. یعنی کہ ڈونٹ بیکم پیٹی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا اینڈ دین وی بیکم پیٹی اینڈ مین پیپل. And Moses said, if you are ungrateful, you and whoever is on the earth entirely, indeed Allah is free of needs, praiseworthy. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا سکھا رہے ہیں یہاں پہ؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرو گے then this is your own funeral. یہ تو تمہارا اپنا ایک گریٹ لاس ہے. اس لیے look for something to be thankful to Allah every day. Has there not reached you the story of those before you, the people of Noah and Ad and Samud and those after them? No one knows them but Allah. Their messengers brought them clear proof, but they put their hands in their mouths and said, indeed we disbelieve in that which you have been sent, and indeed we are in serious doubt about that which you invite us to. تو بات یہ تھی کہ جن لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے those who had sense، جن کو کہ شعور تھا، جن کے پاس کوئی حکمت تھی، انہوں نے تو جب اللہ تعالیٰ نے جو ان قوموں کی طرف جو نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تو انہوں نے تو پیغام سے عبرت لے لی. They took caution from that. انہوں نے تو سبق بھی لے دیا. اور سبق کس چیز سے لیا؟ انہوں نے دیکھا کہ بھئی کیسے کیسے عذاب پڑ چکے ہیں پرانی قوموں کے اوپر. وہ تو ہم سے بھی زیادہ طاقتور تھے، مگر دیکھو ان پہ کیسا اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا. ٹھیک ہے، تو اور کن پہ عذاب اللہ نے کیا؟ کہ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو فالو نہیں کیا. سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.